الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھی بات، عمدہ گفتگو دل میں جگہ بناتی، اسی لیے لوگوں سے بات کرنی چاہیے تو اچھے انداز میں بات کرنی چاہیے، پیار سے بات کرنی چاہیے اور عمدہ اسلوب میں بات کرنی چاہیے۔ قرآن نے عمدہ گفتگو کرنے، بہتر طریقے سے گفتگو کرنے کے لیے مختلف طرح کے اسلوب اختیار کیے۔ ان اسالیب کو ہم دھیان میں رکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے یہ چاہتا ہے، ہماری شریعت ہم سے یہ چاہتی ہے کہ ہم کسی سے بھی بات کریں تو پیار سے، محبت سے بات کریں۔ چنانچہ کہیں اللہ نے کہا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان سے بھلائی کی بات کرو۔ کہیں کہا فَقُل لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، کہ ان سے نرم بات کرو۔ کہیں کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، عام لوگوں سے نیکی کی بات کہا کریں۔ کہیں کہا کہ وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ماں باپ کے بارے میں کہ ان کے ساتھ نہایت ہی ادب سے بات کیا کرو۔ اور جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس سے اللہ تعالیٰ بھیج رہا تھا تو اللہ نے کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ اس سے نرم انداز میں گفتگو کرنا۔ اسی طریقے سے اللہ نے کہا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سیدھی بات کرو۔ تو بات کرنے کا جو اسلوب ہے وہ عمدہ ہونا چاہیے، نرم ہونا چاہیے، پیارا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بات کرنے کا اسلوب اچھا ہوتا ہے، عمدہ ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے تو سامنے والے کے دل میں ہم جگہ بنا پاتے ہیں۔ اس کے اپوزٹ اگر اسلوب میں درستگی ہوگی، اسلوب میں سختی ہوگی تو درست اور سخت اسلوب والے انسان کو کوئی بھی آدمی پسند نہیں کرتا۔ عمدہ گفتگو کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے، کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ تو یہ وہ گفتگو ہے جس پر بندے کو اجر اور ثواب ملتا ہے، جس پہ بندے کو اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اور اس گفتگو کی وجہ سے، یعنی اگر ہم کسی بھی انسان سے عمدہ گفتگو کرتے ہیں، پیاری گفتگو کرتے ہیں، تو پیاری گفتگو اور عمدہ گفتگو کی وجہ سے ہم اس کے دل میں جگہ بناتے ہیں، اس کے دل کو جیتتے ہیں۔ اس ناحیہ سے ایک آدمی کے لیے جو لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا چاہتا ہو، لوگوں کے دل میں جگہ بنانا چاہتا ہو، ضروری ہے کہ وہ پیاری گفتگو کرے۔ عمدہ گفتگو بلکہ جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا یرفعہ اللہ بها درجات، کہ ایک بندہ اللہ کی رضامندی کی کوئی بات کہتا ہے اور اس کی وہ پرواہ بھی نہیں کرتا کہ اس نے کیا کہا ہے، لیکن اسی بات کی وجہ سے وہ جنت کے اونچے مرتبے پہ فائز ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، اور کوئی بندہ اللہ کی ناراضگی کی کوئی بات کرتا ہے اور اس کی وہ پرواہ بھی نہیں کرتا، یہوی بہا فی جہنم، اسی بات کی وجہ سے وہ جہنم کے گڈھے میں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ بات ہے جو ایک انسان کو کبھی کبھار جنت کے اونچے درجے پہ لے جاتی ہے، اور یہی بات ہے جو ایک انسان کو جہنم میں دھکیل دیتی ہے۔ تو بات اگر اچھی ہوتی ہے تو جنت میں ایک انسان چلا جاتا ہے، بات اگر بری ہوتی ہے تو یہی بات اس کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ بلکہ عمدہ گفتگو کی وجہ سے ہماری پہچان ہوتی ہے کہ ہم واقعی ایمان والے ہیں یا نہیں ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ اچھی بات کرے یا چپ رہے۔ یہاں غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا لازمی تقاضا بتایا کہ بندہ بات کرے تو اچھی بات کرے، تو عمدہ بات کرنا ایمان کی مانگ ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھنے کی مانگ ہے، اللہ پر ایمان رکھنے کی مانگ ہے کہ ایک آدمی بات کرے تو اچھی بات کرے، بلکہ اچھی بات صدقہ ہے۔ جیسے کل ہم نے بات کیا تھا کہ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنے میں بھی ثواب ملتا ہے صدقہ کا، ویسے ہی اچھی بات کرنے میں بھی صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن ہم نے کسی سے اچھی بات کیا، پیار سے بات کیا، اس میں ہم کو صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، عمدہ گفتگو، پیاری گفتگو، اس میں بھی صدقہ ہے۔ گویا کہ آپ کسی بھی انسان سے اچھے سے بات کر لیتے ہیں، آپ نے صدقہ دیا، تو اچھی گفتگو بھی کر کے آپ صدقہ دیتے ہیں۔ اچھا، اچھی گفتگو میں صدقہ کا ثواب کیسے ہے؟ آدمی جب پیسے دیتا ہے کسی محتاج انسان کو تو کیا کرتا ہے؟ اس کے دل کو جیتتا ہے۔ ویسے ہی اگر کوئی آدمی کسی سے اچھی بات کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کے دل کو جیتتا ہے۔ تو دونوں کے اندر مشابہت یہ ہے کہ پیسے دے کر ایک آدمی اس کے دل میں جگہ بنا رہا ہے اور عمدہ گفتگو کر کے اس کے دل میں جگہ بنا رہا ہے۔ اس لیے پیسہ دینے سے صدقہ کا ثواب اور عمدہ گفتگو کرنے سے بھی صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔ بلکہ اگر ہم کسی سے اچھے اسلوب میں، پیارے انداز میں بات کر رہے ہیں تو یہ چیز ہمیں جہنم سے بچاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے بچو چاہے کھجور کا ایک حصہ خرچ کر کے ہی کیوں نہ ہو، کھجور کا ایک حصہ خرچ کر کے ہی کیوں نہ بچنا پڑے، جہنم سے بچو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اگر تجھے کھجور کا ایک دانہ بھی میسر نہ ہو تو اچھی گفتگو کر کے بھی جہنم سے بچو۔ گویا کہ اچھی بات اگر ہم کسی سے کرتے ہیں تو یہ اچھی بات ہم کو کیا کرتی ہے؟ جہنم سے بچاتی ہے۔ اس کے اپوزٹ بری گفتگو کا جو ہے نا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، ہمارے قریب نہیں ہوتے۔ اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں کیا فرمایا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہوئی کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہو گئے، اگر آپ سخت دل ہوتے نا تو وہ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ گویا کہ اچھی گفتگو نہیں ہوتی ہے تو لوگ ہمارے قریب نہیں ہو پاتے، اسی لیے باتیں کرنی چاہیے تو اچھی بات کرنی چاہیے۔ اور اچھی بات کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کے دل میں جگہ بنا پاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اجر اور ثواب حاصل کر پاتے ہیں صدقہ کرنے کا، اور یہی اچھی بات ہم کو جنت میں لے جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں بات کرنی چاہیے تو اچھی بات کرنی چاہیے، کسی سے بھی گفتگو کریں تو پیارے اسلوب میں گفتگو کریں، شیریں اسلوب، میٹھے اسلوب میں گفتگو کریں کہ اس سے ہمارا کچھ خرچ نہیں ہوتا اور ہم اپنے دین پر عمل کرتے ہیں، لوگوں کے دل کو جیتتے ہیں، اجر اور ثواب پاتے ہیں، جنت میں اپنی جگہ بناتے ہیں، جہنم سے خود کو بچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔